بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حصے میں ہم ذکر سنیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت تبلیغ اور ان کی قوم کے بے بنیاد جوابات کا۔ قرآن کریم اس عظیم پیغمبر اور ان کی قوم کے واقعے کو اس طرح شروع کرتا ہے کہ لوط کی قوم نے خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی نفی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں۔ اب جب کہ صورتحال یہ ہے تو پرہیزگاری اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میں راہ سعادت کا رہبر ہوں۔ کیا اب تک تم نے مجھ میں کسی قسم کی کوئی خیانت دیکھی ہے؟ اس کے بعد وحی الہی اور تمہارے رب کا پیغام پہنچانے میں بھی یقیناً امانت کو مد نظر رکھوں گا۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ دعوت الہی میرے گزر اوقات کا ایک ذریعہ ہے یا کسی مادی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ایسا کام کر رہا ہوں۔ نہ میں تو ذرا بھر بھی تم سے اجرت مانگتا ہوں اور نہ ہی کچھ اور۔ میرا اجر تو صرف عالمین کے رب کے پاس ہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو مزید تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیا تم ساری دنیا میں صرف مردوں کے پاس ہی جاتے ہو؟ یعنی باوجود یہ کہ خداوند عالم نے اس قدر جن سے مخالف تمہارے لیے خلق فرمائی ہے، جن سے صحیح طریقے سے شادی کر کے پاک و پاکیزہ اور اطمینان بخش زندگی بسر کرتے ہو، خدا کی اس فطرت اور فطری نعمت کو چھوڑ کر تم نے خود کو اس طرح کے پست اور حیا سوز کام سے آلودہ کر لیا ہے۔ اپنی ازواج کو ترک کر دیتے ہو جنہیں خدا نے تمہارے لیے خلق فرمایا ہے۔ تم تو تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ یقیناً کسی روحانی یا جسمانی فطری ضرورت نے تمہیں اس گناہ پر آمادہ نہیں کیا، بلکہ یہ تمہاری سرکشی ہے جس نے تمہارے دامن کو اس شرمناک فعل کی گندگی سے آلودہ کر دیا گیا ہے۔ تمہارے کام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص خوشبودار میوے، مکوی اور صحیح سالم غذائیں چھوڑ کر زہر آلود اور مار ڈالنے والی غذاؤں کو استعمال کرے۔ یہ فطری خواہش نہیں بلکہ سرکشی ہے۔ قوم لوط کے افراد غرور و شہوت سے مست ہو چکے تھے۔ اس رہبر الہی کی نصیحتوں کو جان و دل سے قبول کرنے اور خود کو اس دلدل سے باہر نکالنے کی بجائے مقابلے پر آ گئے اور کہا، اے لوط، کافی ہو چکا ہے، اب خاموش رہو۔ اگر ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا شمار بھی اس شہر سے نکل جانے والوں میں سے ہوگا۔ تمہاری باتیں ہماری فکر اور آرام میں خلل ڈال رہی ہیں۔ ہم ان باتوں کو سننے کے ہرگز روادار نہیں۔ اگر تمہاری یہی حالت رہی تو ہم تمہیں سزا دیں گے جو کم سے کم جلا وطنی کی صورت میں ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے کہ انہوں نے اس دھمکی کو عملی جامہ پہنایا اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شہر سے باہر نکال دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، لوط کے خاندان کو اپنے شہر اور علاقے سے نکال باہر کرو، کیونکہ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، یہ ہم میں رہنے کے قابل نہیں۔ مجرم اور گناہ سے آلودہ ماحول میں پاکیزگی ایک جرم و عیب ہوا کرتی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام پاک دامنی اور عفت و پارسائی کے جرم میں زندانوں میں ڈالے گئے، جبکہ زلیخا اس ماحول میں آزاد اور صاحب جاؤ مقام ہوا کرتی تھی۔ قرآن مزید ان گمراہ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے اور ان کے کان بہرے کر دیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو 30 سال تک تبلیغ کی، لیکن اپنے خاندان کے سوا اور کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنا کام جاری رکھا اور کہا، میں تمہارے ان کاموں کا دشمن ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام مزید اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ میں صرف اور صرف تمہارے اعمال کا ہی دشمن ہوں، یعنی مجھے تمہاری ذات سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں، بلکہ تمہارے شرمناک اعمال سے نفرت ہے۔ اگر ان اعمال کو اپنے سے دور کر دو تو پھر تم میرے پکے دوست بن جاؤ گے۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی ذمہ داری کا آخری مرحلہ آ پہنچا، لہٰذا وقت آ پہنچا کہ حضرت لوط علیہ السلام خود کو بھی اور جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہیں بھی اس گناہ آلود علاقے سے باہر نکال کر لے جائیں، تاکہ ہولناک عذاب اس بے حیا قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔